جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو یہ روزہ دونوں کا بیکار ہو جاتا ہے، مرد کا بھی بیکار، عورت کا بھی بیکار، دونوں کا روزہ، یہ روزہ ختم ہو گیا۔ اب سزا، یہ روزہ تو بعد میں رکھنا ہی پڑے گا۔ یہ روزہ جو اس کنڈیشن میں تم ملے ہو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے، یہ دونوں کا روزہ خراب، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ اب سزا سنیے، سزا کیا ہے؟ اب سزا صرف مرد کو ملے گی یا سزا عورت کو بھی ملے گی؟ اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کی ہے اور بیوی بھی راضی تھی، بیوی بھی ایگری تھی کہ اچھا آؤ ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، اگر وہ اس کو بھگاؤ، تو اس نالائق کو بھگاؤ یہاں سے۔ ابے میں کوئی لڑکی ہوں جو میرے اوپر لائٹ مار رہا تو؟ ارے وہ لال والی لائٹ مار رہا کمینہ، یہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے۔ کوئی تیری بہن بیٹی پہ مار رہا ہوگا، جا کے پتہ لگا۔ اب اگر لائٹ آئی تو ایسا جواب دوں گا، ایسا بولوں گا کہ بھاگ جاؤ گے شرم کی وجہ سے۔ سیدھے آنکھ پہ گئی، بتائیے کچھ۔ اس کی ریزز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بیوی بھی راضی تھی تو دونوں پر کفارہ ہے، اور اگر بیوی راضی نہیں تھی، صرف مرد نے اس کو بلایا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو عورت صرف وہی روزہ پورا کرے گی جس روزے کی حالت میں اس سے ہم بستری کی گئی، اس کا وہی روزہ خراب مانا جائے گا، وہ بعد میں پورا کر لے گی، رکھ لے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو، لیکن اگر وہ بھی ہم بستری میں راضی تھی تو دونوں کو یہ سزا دونوں کے لیے ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ مرد بھی ایک غلام آزاد کرے گا اور عورت بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ پھنس گیا ہوگا بیچارہ پوچھنے والا، اب سوچ رہا ہوگا کہ اب تو وہی جانتا ہوگا کہ دونوں راضی تھے کہ ایک راضی تھا، اب تو وہی جانتا ہوگا نا۔ تو ایک غلام آزاد کرے گا مرد، اور اگر عورت بھی راضی تھی تو وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ دیکھیے غلام کو آزاد کرنے پر کتنا زور دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلامی کی زنجیر سے نکالنے کی کیا مہم چلائی اللہ کے نبی نے۔ اور اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہی 60 روزے مسلسل کنٹینیو پے در پہ، اگر صرف مرد راضی تھا عورت نہیں تو صرف مرد پورے کرے گا، عورت صرف وہی ایک روزہ پورا کرے گی، بقیہ 60 نہیں۔ لیکن اگر عورت بھی راضی تھی تو عورت وہ روزہ بھی پورا کرے گی اور بعد میں 60 روزے بھی مسلسل کنٹینیو پے در پہ وہ بھی رکھے گی۔ اور اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ مرد بھی، اور اگر عورت رضامند تھی تو عورت بھی، اور عورت راضی نہیں تھی تو عورت پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گی۔ تو غلامی کی زنجیروں کو اس طریقے سے توڑا گیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مہم چلائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل میں تھے اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بھوک لگی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا کیا تم بکریاں چراتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا بیعنی شاتن، کیا ایک بکری بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہے، میں نہیں بیچ سکتا، میں تو غلام ہوں اپنے مالک کا، میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عمر نے کہا بکری ایک مجھے بیچ دو، میں اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر تمہیں دے دوں گا۔ تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور ایک بھیڑیے نے
ایک بکری کو مار ڈالا، بھیڑیے نے ایک بکری مار ڈالی، ایک بکری کھا گیا، تمہارا مالک تمہیں کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ جنگل میں اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت عمر ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا رے جاؤ یار اپنا کام کرو۔ وہ پھر بکریاں چرانے لگا۔ حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، کیوں نہیں بیچو گے تم؟ جتنی قیمت مانگو گی اتنی قیمت تمہیں دے دی جائے گی۔ ارے غلامی کرتے ہو تم بھی، ان روپیوں کی اس درہم کے مالک بن جاؤ گے جو میں تمہیں دوں گا۔ بتاؤ کتنے درہم لوگے؟ اپنے مالک سے جھوٹ بول دینا۔ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے جب دوبارہ حضرت عمر فاروق سے یہ سنا تو چیخ کر کہنے لگا این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ جب واپس آئے تو دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو بھی اور اس غلام کو دونوں کو بلایا۔ جب دونوں دربار خلافت میں پہنچے تو وہ غلام ڈر گیا، سوچنے لگا ارے یہ تو امیر المومنین ہے، کل میں نے ان کو بکری نہیں بیچی، آج پتہ نہیں یہ مجھے کیا سزا دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا اے اس غلام کے مالک، کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کو بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم جتنی قیمت مانگو گے اتنی قیمت دی جائے گی، لیکن اس غلام کو میرے حوالے کر دو۔ جب اس نے یہ سنا کہ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے تو اس نے جتنا رقم مانگی حضرت عمر نے اتنی رقم اس کو دے دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ وہ سمجھا کہ اب مجھے عمر غلام بنا کر رکھیں گے، لیکن جب مالک چلا گیا غلام بیچ کر، حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے کل جو کہا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم نے اس بکری کو نہیں بیچا، جبکہ دولت تمہیں مل رہی تھی، رقم تمہیں مل رہی تھی، اس کے باوجود تم نے نہیں بیچا۔ تم عمر سے نہیں ڈرے، عمر کے رب سے ڈرتے ہو، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ ابھی تم اپنے مالک کے انڈر میں تھے، اس لیے تم اپنی مرضی کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تھے، رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ تمہارا مالک تم سے جب کام کرائے گا تب تمہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ اب تم اللہ کی عبادت کرو، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہی کلمہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا۔ تو غلام کو آزاد کرنے کی ایک مہم چلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے غلاموں کو آزادی ملتی تھی۔ ایک اور چیز پر نظر ڈالیے، انسانیت پیروں تلے روندی جا رہی تھی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا۔ سب سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے، اور اللہ نے ساری انسانیت کے بارے میں کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، صرف مسلمان کو نہیں، وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے۔ لیکن یہ درختوں کے سامنے جھکنے، پتھروں کے سامنے جھکنے لگے۔ محمد رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں یہ پتھر تم سے افضل نہیں ہے، یہ لکڑیاں تم سے افضل نہیں ہیں، یہ درخت تم سے افضل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان سے خدمت لو، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور تم انہی کے سامنے جھک رہے ہو، انہی کے سامنے انہی کی عبادتیں کر رہے ہو۔ کوئی لات کے سامنے جھکتا، کوئی منات کے سامنے جھکتا، کوئی عزا کے سامنے جھکتا، کوئی ود کے سامنے جھکتا، کوئی سہا کے سامنے، کوئی یغوث کے سامنے، کوئی یعوق کے سامنے، کوئی نصر کے سامنے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کے سامنے پتھروں کی مورتیوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ پتھروں کی مورتیاں ہیں، ان کے سامنے مت جھکو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ان کو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. ایک اللہ کی عبادت، درختوں کے سامنے نہیں، پتھروں کے سامنے نہیں، چاند و سورج کے سامنے نہیں، ایک اللہ کو سجدہ کرو. آپ نے معاشرے کو، سماج کو مورتیوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا سے معاشرے کو اور سماج کو آپ نے صاف کیا ہے. معاشرے میں کتنا اندھیرا تھا، کتنی جو ہے ضلالت اور گمراہی تھی. محمد رسول اللہ نے اس طریقے سے انسان کو مکرم بنایا کہ تم پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، تم لکڑیوں کے سامنے جھکتے ہو. اور خود حال یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے. 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. سب سے پہلے فتح مکہ کے دن آپ خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہی مورتیوں کو توڑا، انہی مورتیوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا. آپ حضرت علی کے کندھے پر سوار ہو گئے، حضرت علی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی حضرت علی کے کندھوں پر سوار ہو گئے. حضرت علی اللہ کے نبی کو لے کر اٹھ گئے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی کی چھڑی تھی، اور آپ ایک ایک چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے. ایسے یہ بت وہ مارا، اوپر سے نیچے گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. دوسرا بت گرایا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تیسرا بت گرایا، زمین پہ گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ اسی چھڑی سے ایک ایک کر کے بت کو گراتے جاتے، اور ہر بت کو گراتے وقت یہ کہتے جاتے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا. اس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کو پتھروں کی مورتیوں سے اور بتوں سے صاف کر دیا. توحید کی دعوت ایسی دی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کسی صحابی نے یہ کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. گفتگو کرتے کرتے نکل گیا اس کی زبان سے ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا سنیے، اجعلتنی ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ کیا مجھے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا تم نے؟ نہیں، تم صرف اتنا بولو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نہیں، کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اکیلا اللہ چاہے. اس طریقے سے آپ نے توحید کی دعوت دی. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، سارے لوگ نبی کی منظر کو دیکھ رہے ہیں. عورتیں بھی مدینے کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں. عورتوں میں دیکھنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی کوئی بارات جا رہی ہو نا تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں دولہا کیسا ہے. یہ عورتوں میں بڑی بری بیماری ہوتی ہے، وہ دولہو دیکھتی ہے کیسا ہے اور دلہن بھی دیکھتی ہے کیسی ہے، اور مرد دولہا کو نہیں دیکھتا ہے. مرد کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیوی دکھ جائے کیسی ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت، اس لنگور کو حور کیسے مل گئی. وہ ایک الگ بات ہے. عورتیں آج چھتوں پہ چڑھ گئی، نبی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آ رہے ہیں، اب ہمارے یہاں رہیں گے.
نبی کو دیکھنا چاہتی ہے، اور اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تشریف لا رہے، چل رہے، برابر آ رہے ہیں اللہ کے نبی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، دف ڈھول، ایسے ڈھول دف بجا رہی ہیں اور بجاتے ہوئے یہ گیت گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمک کر ہمارے شہر میں نمودار ہوا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ کے نبی ان بچیوں کی زبان سے جب یہ شعر سنتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. جب قریب آئے تو ان لڑکیوں نے نبی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دعی ہذہ وقولی کنت تقولین ما کنت تقولین. آئے بچیوں، یہ جملہ جو پڑھ رہی ہو وہ تم چھوڑ دو. ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. یہ جملہ نہ پڑھو، یہ جملہ چھوڑ دو. جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ جملہ پڑھو، یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات جانتے. اللہ کی قسم کل کا علم مجھے نہیں ہے، کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں یہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. کل میں صحت مند رہوں گا یا بیمار ہو جاؤں گا مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. آپ نے ان بچیوں کو بھی عقیدے سے پاک کر دیا اور یہ عقیدہ ان کے ذہنوں سے نکال دیا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے بڑے ہو کر بھی وہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھی رہتی ہے، نہیں نکلتی ہے. اچھا بتاؤ، شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہو نا، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے نا، امام صاحب بھی اور مقتدی بھی سب. کتنا مشکل کام تھا اس کو ہٹانا. ہم سے پوچھو 20-22 سال پہلے جب تقریریں کرنے آتا تھا کلیہ چک اور معظم پور کے علاقے میں، کتنا مشکل کام تھا. لوگ کہتے تھے یہ لوگ نئے نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے، یہ لوگ کہتے بدعت ہے، یہ لوگ کہتے منع ہے. کتنا مشکل کام تھا، کیونکہ جو باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا ہے، جو بچپنے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل. اگر آج یہ بچیاں اگر یہ عقیدہ رکھ لیں گی اپنے اندر تو پھر بڑھاپے تک یہ اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی، اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گی.